او شہنشاہ نقوی ہو بغیرت، ہم نسلیں کھا جائیں گے، تم لوگوں کو ختم کر دیں گے، غرق کر دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف اگر کوئی بھی کتا بکواس کرے گا تو انشاءاللہ اگلا قدم اس کی FIR کاٹنا نہیں بلکہ اس کی گردن کاٹنا ہوگا انشاءاللہ۔ جہاں پر یہ اپنے آپ کو چھریاں ماریں، سروں پر ٹوکے ماریں یا تلواریں ماریں یا کچھ بھی کریں، یہ شیعوں نے ہمیں چھیڑ کے اپنی موت کو پکارا ہے۔ ہم شیعوں کے ساتھ وہ کارنامے کریں گے ان کے آنے والے نسلیں یاد رکھیں گے۔ یہ سارا ایران کا پٹھو ہے۔ حضرت حسین کو شہید کرنے والے یہی لوگ ہیں، اور آج یہ لوگ سائٹ پر ہو کر اور غم حسین مناتے ہیں۔ ان شیعوں کو ہم بتاتے چلے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں سنی بھائی سے بھی کہوں گا، میں بچپن سے یہ سنتا رہا ہوں امام باڑہ، اب یہ امام بارگاہ ہو گیا ہے، یہ امام باڑہ کے نام سے ہی بچپن سے ہم نے سنا تھا۔ ان بیہودہ لوگوں نے ان کو اتنی ڈھیل دے دی، یہ وہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ ان کو نہ خدا کی اللہ کی شرم ہے، نہ قیامت کا احساس ہے، کسی چیز کا کوئی ان کا واسطہ ہی نہیں ہے۔ صرف یہ کہ ملک اعلیٰ عہدوں پہ یہ فائز ہیں، دفع کرو، اگر جان دینی ہے دیو۔ اسلام وہ شجر ہی نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا صحابہ نے اپنا پاک لہو تب جا کر اس میں بہار آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، تحفہ یا اللہ مدد۔ آج کراچی میں 13 سپٹمبر بروز اتوار اہل حدیث ایکشن کمیٹی کی جانب سے عظمت صحابہ ریلی کا شاندار انعقاد کیا گیا ہے، جس میں بھرپور تعداد میں عوام الناس نے شرکت کی ہے، اور یہاں پر بھی یہی حکومت وقت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جن افراد نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کی ہے ان کو فی الفور گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے، اور گستاخی کرنے والوں کے خلاف ایک قانونی کارروائی کی جائے، اور جو قانون میں نرمی پائی جاتی ہے اس نرمی کو دور کیا جائے، ایک مؤثر قانون بنایا جائے۔ اور محرم الحرام میں جو جلوس نکلتے ہیں، خنجر بردار ماتمی جلوس، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، اگر وہ کسی مذہب میں عبادت ہے خنجر بردار یا ماتمی جلوس نکالنا، تو وہ اپنے ان عبادت کو عبادت گاہوں میں کریں، بحیثیت ہے کہ وہ کسی چوک چوراہے پہ یا شاہراہ پر آ کر کریں کہ جہاں پر آبادی ہوتی ہے اور لوگوں کے کاروبار متاثر ہوتے ہیں، غریبوں کی روزی روٹی کو لالے پڑ جاتے ہیں، جن جلوسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کسی کی عبادت ہے تو وہ اپنی عبادت کو عبادت گاہوں میں کرے، اگر وہ اپنی عبادت گاہوں میں نہیں کر سکتے تو حکومت وقت کو چاہیے کہ ان کی اس عبادت کو ایسی جگہ دے دی جائے، کوئی گراؤنڈ دے دیا جائے، کوئی شاہراہ دے دی جائے جہاں پر ان کی آبادی نہ ہو اور کسی کے کاروبار متاثر نہ ہو۔ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں گستاخی کرنا ایک ذرہ اور ایک لمحہ کے برابر بھی برداشت نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بھی آدمی صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ایمان پر یا ان پر کوئی تبرہ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عیب لگایا ہے، تو قطعاً بھی یہ برداشت نہیں ہے۔ ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ، ان کے عظیم ترین قربانیاں دینے والے صحابہ، جان نثار صحابہ کے بارے میں جن جن لوگوں نے بھی تبرہ بازی کی ہے، لان تان کیا ہے، ان کے خلاف ایکشن لیا کہ جائے، وگرنہ یہ عوام کسی سے سنبھلی نہیں جائے گی، کیونکہ یہ غلامان صحابہ ہیں، اپنے دل میں صحابہ کی محبت رکھتے ہیں، اپنا تن من دھن ہر چیز قربان کر دیں گے۔ میں یہ حکومت پاکستان سے درخواست کروں گا ان کو فی الفور ان کو سزا دیں، اور میں صرف یہ کہوں گا یہ صرف جھلک ہے، یہ دشمن دیکھ لیں، صرف جھلک ہے۔ ابھی ہمارے خواتین و بچے تیار بیٹھے ہیں جام شہادت کے لیے، تو میں ان سے درخواست کروں گا حکومت سے آپ فی الفور ایکشن لے لیں، ورنہ یہ لوگ ہمارے خواتین بچے بھی اس میں شامل ہوں گے، پھر آپ دیکھیے گا کیا ہوگا۔ جس سے صحابہ کرام کی گستاخی کی ہے اس کو فی الفور سزا دی جائے، اگر سزا نہیں دی جائے گی تو ہم اسی طرح روڈوں پہ اپنے مرنے مارنے کے لیے کٹنے کاٹنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے کو اہل بیت سے بھی محبت ہے اور حضرت علی سے بھی بہت محبت ہے، سارے صحابہ سے بہت محبت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اگر ہم خاموش ہیں تو ہم کسی کی بے عزتی سہنے دیں گے۔ ہم ہرگز یہ برداشت نہیں کریں گے کہ حضرت علی کی شان میں یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یا امیر معاویہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے۔ عظمت صحابہ کی وجہ سے اپنے بچوں کے دل میں بھی یہ جذبات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جیسا معاذ اور معیذ اسلام کے لیے آگے بڑھے، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح صحابہ کی عظمت کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ہر طرح کی ممکن ہو جان و مال سے ہم اپنے ہر بچوں کو اپنے ساتھ لے کے، اولاد کو ساتھ لے کے صحابہ کی عظمت کے لیے آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ صحابہ کرام پر ہم بھی قربان، ہمارے ماں باپ بھی قربان، اور ناموس رسالت پر ہم بھی قربان اور ہمارے ماں باپ بھی قربان۔ جب تک آصف اولوی کو پاکستان نہیں لایا جائے گا ہم تب تک یہ احتجاج جاری رکھیں گے۔ ہمارے ملک کے ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں جو کہ ہمیں بھی سمجھاتی رہتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ انہیں بھی سمجھائیں کہ صحابہ کے بارے میں
ایک لفظ کیا ہم تو ان کا نام لیتے ہوئے بھی خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ہم نے ادب سے نام لیا ہے کہ نہیں. تو اس لیے ہماری جو محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد اگر کوئی بڑی جماعت، کوئی معزز جماعت ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے لیے یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے. یہ الحمدللہ میں اپنے دل کی آواز کہہ رہا ہوں. یہ جتنے شرکا ہیں یہ میرے بھائی ہیں، میرے ساتھی ہیں، ان کا بھی یہی جذبہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ کوئی مسکرا کے یا نعرے نہیں لگا رہا، دکھی دل کے ساتھ جو ہے یہاں پر شامل ہیں، اور جوش و جذبے کے ساتھ اپنی جان اور مال اور وقت سب کچھ قربان کریں گے انشاءاللہ. اور ان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم انتظامیہ سے کہتے ہیں کہ ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، دلائل کی دنیا میں آئیں، ہم سے بات کریں، ہم ان کو دلائل کی دنیا میں بتائیں گے. لیکن اگر یہ ضد اور آنا ہے تو یہ کوئی روڈوں پہ چلنا، نمازیں جو ہے، عبادت جو ہے مسجدوں میں ہوتی ہے. میری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ برائے مہربانی ان کو کہیں اپنے امام باڑوں کے اندر جو بھی کرنا ہے وہ کریں. اور یہ میں سنی بھائی سے بھی کہوں گا، میں بچپن سے یہ سنتا رہا ہوں امام باڑہ، اب یہ امام بارگاہ ہو گیا ہے. یہ امام باڑہ کے نام سے ہی بچپن سے ہم نے سنا تھا. تو اس لیے تمام سنی بھائی امام باڑہ ہی کہا کریں. اور میری گورنمنٹ سے، حساس اداروں سے درخواست ہے کہ ان کو ان کی عبادت گاہوں تک محدود رکھیں، اور ان کے یہ جلسے جلوس کے جو ہیں ان کے لائسنس کینسل کیے جائیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ 95 نہیں 98% لوگ جو ہیں یہاں پہ صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اور چاہے وہ بریلوی ہوں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ جو گستاخی ہوئی ہے یہ ہمارے اتحاد کا ذریعہ بنی ہے. اور الحمدللہ ہم سب ایک ہیں. آپ دیکھیں گے کہ سپہ صحابہ کے جھنڈے بھی یہاں موجود ہیں، بریلوی حضرات بھی یہاں موجود ہیں، اہل حدیث حضرات بھی موجود ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہمارے اتحاد کا ذریعہ بنے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف اگر کوئی بھی کتا بکواس کرے گا تو انشاءاللہ اگلا قدم اس کی FIR کاٹنا نہیں بلکہ اس کی گردن کاٹنا ہوگا انشاءاللہ. جس طرح یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ اس کے خلاف ایک بل پاس کیا جائے، تاکہ آنے والے نسلوں میں اگر کوئی بھی صحابہ کے ناموس پر ہاتھ اٹھائے یا زبان چلائے یا ناموسی رسالت پر ہاتھ یا زبان چلائے تو اس کو سرعام پھانسی دے دینے چاہیے. اگر ہمارا سر بھی جائے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ان شیعوں کو ہم بتاتے چلے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. حکومت کو بار بار مطالبہ حکومت سے کر رہے ہیں کہ اس کو روکا جائے. اگر نہیں روکے گا تو ہم نے پہلے بھی روکا تھا، اب بھی روکیں گے. مولانا حق نواز جھنگوی نے اس سے پہلے جو اس کی بنیاد رکھی تھی، مسلمانوں نے اس کے لیے بہت ساری جانیں قربان کی، لیکن یہ کارواں چلتا رہا اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. اس کے سامنے میں جو دیوار آئے گی وہ کراس کریں گے، وہ دیوار کو پاش کریں گے. لیکن ہم دفاع صحابہ پہلے بھی کیا تھا، آئندہ بھی کریں گے. اور ہمارے لیے تمام مسلمان اہل سنت کے، بریلوی مکتب فکر ہو، اہل حدیث ہوں، یا کوئی بھی جماعت ہو، دیوبند کی کوئی بھی جماعت ہو، ہمارے لیے قابل احترام ہے. جو ہمارے یہاں پہ جو ریل ہے نا وہ اور نکلتا رہے گا انشاءاللہ. تو یہ ہمارے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور جہاں تک انہوں نے جو ہمارے صحابہ پہ جو کیا ہے، ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. یہ کم علمی میں اس طرح کر رہے ہیں اور کسی کی کہنے پہ یہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگر ہمارے سامنے جب تک یہ معاملہ اگر چلے گا تو ہم انشاءاللہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے. صحابہ کے دشمنوں تمہیں کہا تھا کہ مت آزماؤ صحابہ کے پروالوں کو، مت آزماؤ، مت آزماؤ. لو اب بھگتو. صحابہ کے پروانے آج میدان میں موجود ہیں. صحابہ کرام کے لیے یہاں پر پتہ کیا بولا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کے لیے ہم اپنی جان تک قربان کر دیں گے. اس دنیا میں سب سے زیادہ انسان کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، اور یہ جان جو ہے نا ہم صحابہ کرام پر قربان کر دینے کے لیے یہاں پر چھوٹے سے چھوٹے بچہ، بڑے سے بڑا بزرگ، یہاں پر جوان حضرات، یہاں پر ایک بندہ ابھی مجھے ملا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے گھر کی خواتین کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی صحابہ کرام کے لیے میدان میں آ جائیں گے. اگر ان صحابہ کے دشمنوں نے اپنی زبانوں کو لگام نہ دیا، حکومت وقت کو چاہیے کہ صحابہ کرام کے گستاخوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، ان کے خلاف مؤثر قانون بنایا جائے. یہ گستاخیاں اب رکنی چاہیے. اب وہ وقت نہیں کہ ان کی گستاخیاں ہوں گی اور مسلمان چپ ہو کر بیٹھ جائیں گے. اب مسلمان برداشت نہیں کریں گے. صحابہ کرام کے خلاف ہردہ سرائی ہوگی تو انشاءاللہ العزیز اگر حکومت وقت نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو یہ صحابہ کے پروانے خود میدان میں آ کے اس گستاخیوں کو روکیں گے. حکومت پاکستان آپ خود سوچ رہے ہو کہ برملا یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور کھلے عام
ہمارے ملک میں صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، قرآن کے منکر اور پتہ نہیں کیا کیا جو الفاظات بکے جا رہے ہیں، لہٰذا امہات المومنین کو بازاری عورتیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے. یہ لٹریچر سارے جو ادھر بھرا ہوا ہے. کہ حکومت کو پتہ نہیں ہے؟ حکومت اندھی ہے کہ حکومت یہ نہیں چاہ رہی؟ حکومت یہ نہیں دیکھ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا جو نہیں یہ حکومت جو نہیں یہ جو غیر مسلموں کے لیے بنا ہے کہ یہ جو کچھ کہے بھائی کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخ بن رہا ہے، کوئی کس کا کوئی کس کا کہہ رہا ہے اور وہ چھپ کے چلا بھی جاتا ہے، کوئی امریکہ بھاگ جاتا ہے، کوئی لندن بھاگ جاتا ہے، کوئی جو نہیں کہاں بھاگ جاتا ہے کہاں. یہ کیا ملک ہے؟ یہ کیا ملک ہے؟ ہم اس کو ملک کہیں گے؟ بولو. میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں بڑی مشکل سے یہ موقع ملا ہے ہمیں جہاد کے لیے. یہ شیعوں نے ہمیں چھیڑ کے اپنی موت کو پکارا ہے. ہم ان کی موت پڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ان کافروں کو ہم قبر ابتداء تک پہنچائیں گے. ہم اپنی جان تک قربان کریں گے. وہ بولتے ہیں کہ ہمیں مذہبی آزادی ہونی چاہیے. ہماری مذہبی آزادی کے وہ کچل رہے اور ان کی آزادی مذہبی کیسی ہونی چاہیے؟ ہمارے سپاہی صحابہ کے اوپر یہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. ہم ان کے خلاف اٹھیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے. جو ہمارے صحابہ کو برا کہے گا ہم اس کے لیے جگہ نہیں رکھتے پاکستان میں. اس کی جگہ ہونی چاہیے، بلکہ اس کو ہمیشہ کے لیے پاکستان سے خارج کیا جائے. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. آئی سمجھ میں. اور ہم اپنے صحابہ کی اس طرح قدر کرتے ہیں جس طرح ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آئی سمجھ میں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور وہ ستاروں کی حیثیت رکھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی. اگر کسی کو شک ہے تو وہ اپنے دل سے وہ یہ شک نکال دے اور آج وہ اس ریلی سے اندازہ کر لے کہ صحابہ کے غلام ابھی بھی زندہ ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو اپنے خون کا ایک ایک قطرہ تک دینے کے لیے حاضر. یہ جو مذہب ایک ہے شیعوں کا، اس مذہب کو جو ہے مکمل طور پر ان کی جو فتنہ گاہیں ہیں وہاں تک ان کو محدود کیا جائے. یہ روڈوں پہ نہ آئیں. املاک کو ہماری نقصان اکثر اوقات بیشتر مقامات پہ پہنچایا جاتا ہے. آپ کے سامنے ہوگا کہ گزشتہ کافی سال پہلے جو ہے تعلیم القرآن مدرسے کا ایک واقعہ پیش آیا. اس میں کافی تعداد میں طالب علم شہید ہوئے، نمازیوں کو شہید کیا گیا، مسجد کا تقدس پامال کیا گیا. وہ سارے ایک جو جلوس کا روٹ نہیں تھا وہ اس روٹ پر آیا. یہ ہمیشہ وہاں سے گزرتے ہیں جہاں پر ہماری مسجد ہوتی ہے یا ہمارا مدرسہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس جگہ سے ہوتے ہوئے ہمیشہ گزرتے ہیں اور وہیں سے ہمیشہ شر انگیزی کی جاتی ہے. لہٰذا ہمارا حکومت سے تو یہ مطالبہ ہے کہ ان کو ان کی فتنہ گاہوں تک محدود کیا جائے یا انہیں شہروں کے باہر کوئی ایک بڑا گراؤنڈ دے دو جہاں پر یہ اپنے آپ کو چھریاں ماریں، سروں پر ٹوکے ماریں یا تلواریں ماریں یا کچھ بھی کریں یا گولیاں ماریں. ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ وہاں جو کرتے ہیں کرتے رہیں، مگر شہر کے اندر آ کر دندناتے ہوئے دن دہاڑے سورج کی روشنیوں میں سڑک کنارے آ کر ایسے صحابہ اکرام پر تبرہ کرنا جو کہ ان کی عبادت ہے، عبادات کے اندر موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری افضل عبادت ہے. اگر ایسے مذہب میں یہ چیزیں عبادت ہو تو لعنت ہے ایسے مذہب پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اس وقت گستاخوں کی مدد کر رہی ہے. نہ صرف یہ کہ حکومت، نہ ہماری، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ صحابہ کی عظمت کے لیے تن من دھن لگا دیں. یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہماری زندگی ہے اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے. اگر صحابہ پر کوئی تبرہ کرے گا، اگر صحابہ کے ایمان پر کوئی انگلی اٹھائے گا، وہ سن لے اس کی زبان کھینچ دی جائے گی. حضرت علی کے بھی ہم ساتھ ہیں، لیکن ہم سارے اہل بیت کے بھی ساتھ ہیں، لیکن ہمارے صحابہ کو جو بھی کچھ بھی کہے گا ہم اس کو پاکستان سے نکال دیں گے. جہاں ان کو جانا جائیں، پاکستان لا الہ الا اللہ کے اوپر ہے. حکومت سے یہ کہا گیا کہ آپ فی الفور ان گستاخوں کو فی الفور گرفتار کریں، ان کو فی الفور سزا دے. لیکن آپ جانتے ہیں حکومت انہیں کیسے سزا دے سکتی ہے؟ جب باہر سے ڈالرز ملتے ہوں، باہر سے اشرفیاں آتی ہو، ان کتوں کا ساتھ دیتے. ہم بار بار یہی کہیں گے، ہمارا یہاں پر اکٹھا ہونے کا مقصد یہی ہے، ان کو جمع کیا جائے. جتنے لوگ تھے جنہوں نے صحابہ پر تبرہ کی، جنہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تکفیر کی اسلام آباد میں، سب کو اکٹھا کیا جائے کراچی کے روڈوں پر، لاہور کے روڈوں پر اور اسلام آباد کے چوکوں پر، اور ان کو ایسی سزا دے کہ بعد میں آنے والے ہر شخص کے لیے عبرت کا نشان بن جائے. جب ہم کسی ادارے کی طرف انگلیاں اٹھاتے تو ادارے والے بہت جلد اس پر ایکشن لیتے ہیں. اگر اداروں کی عزت صحابہ کی عزت سے بڑھ کر ہے پھر وہ الگ بات ہے.
ہمارے لیے صحابہ کی عزت پیاری ہے. اگر صحابہ پر کوئی اس طرح بھونکے گا, سب سے پہلے ہم پرامن طریقے سے اداروں کو بھی اور یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو سمجھائیں گے. اگر وہ زبان سے سمجھنے والے نہیں ہے, الحمدللہ پہلے بھی مسلمانوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں, اب بھی دینے کے لیے نکلے ہیں. انشاءاللہ ہم جانیں قربان کر دیں گے, لیکن کسی صورت میں بھی ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان پر گستاخی کرنے نہیں دیں گے پاکستان پہ انشاءاللہ. ہم آئے اس لیے ہے کہ ان گستاخوں کو پکڑا جائے, انہیں سریعام سزا دی جائے. انہیں جیلوں میں بند کرنا ہمیں کسی صورت میں قبول نہیں ہے. انہیں آنے والے نسلوں کو پتہ چلے کہ صحابہ کے ماننے والے پاکستان میں اتنے ہیں, اگر ان کے خلاف ہم ایک انگلی اٹھائیں گے تو ہزاروں انگلیاں ہماری طرف ہوگی. حکومت اس وقت جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی حکومت ہے, انہیں چاہیے کہ ان بدبختوں کو پکڑیں جنہوں نے صدیق اکبر جیسی شخصیت جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو اسے سریعام کافر کہے, پھر اگلے دن وہ بیانات جاری کرے کہ ہماری تکفیر ہوئی کراچی کے روڈوں پہ, ہم تمہاری تکفیر نہیں کیا, ہم تمہیں سر پہ اٹھائیں, تم صحابہ کو برا بلا کہیں. ہم وہ بے غرض لوگ نہیں ہیں, ہمیں بے غرض سمجھا جائے. یہ ملک آزاد ہوئے ہمارے لوگوں نے کیا ہے, تو ہم اس ملک کے خاطر اس لیے پرامن طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. یہاں وہ کہتے ہیں کہ ملک کو آزاد کرانے میں شیعہ ہیں. پاکستان کے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دشمن یہ شیعہ ہے. اگر یہ پاکستان کے وفادار ہوتے 9-10 محرم کو, یہ پورا پاکستان کو کیوں بلا کروا رہے ہیں؟ یہ جو روڈوں پہ نکلے یہ عبادت ہے. جو عبادت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے وہ ہم کر رہے ہیں نا. ہمارے لیے اللہ نے کیا بنایا, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. قرآن میں واضح ہے کہ جو عبادتیں ہوگی مساجدوں میں ہوگی, یہ روڈوں میں کہاں سے عبادت ہے؟ یہ تو عیسائیت اور یہودیت میں نہیں ہے. دنیا کے کوئی سا بھی مذہب اٹھائے, وہاں آپ کو یہ نہیں لکھا ہوگا کہ بھائی آپ مذہب روڈ پہ کریں, آپ ماتم کریں. حضرت حسین کا نام استعمال کر کے صحابہ پر تبرک کرنا, یہ ہمیں کسی بھی صورت میں ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. ان کا یہاں کے جو بڑے شہنشاہ نقوی, پچھلے دن اس کی ایک کلپ میں نے سنی, اس نے کہا کس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کیا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی اور نبیوں کا درجہ ایک ہے؟ اس نے کہا میں نے تو ان کو یہ نہیں کہا, ہمارا مذہب یہ ہے کہ حضرت علی نبیوں سے افضل ہے. اب بتاؤ, جب جو حضرت علی تو ہمارے لیے محترم ہے, ہمارے صحابی ہے, خلفائے راشدین میں سے ہے. جو بندہ یہ کہے کہ حضرت علی کا درجہ انبیاء سے بڑھ کر ہو, آپ بتاؤ کیا وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ہم کسی بھی صورت میں اصحاب رسول کی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے. اگر کوئی ڈر رہے پاکستان کے اداروں سے, آپ ڈریں, ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں, تم لوگ وردیاں پہن کر یہ جو پیسے کھا رہے ہیں نا, یہ ہمارا ٹیکس ہے, یہ ٹیکس ہم دے رہے تمہیں. ہم ٹیکس نہیں دے, تمہیں کون مانے گا؟ ہمارے ٹیکس پہ جو پھل لے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صدیق اکبر کی شان میں گستاخی ہو اور آپ پروٹوکول میں اسی کو باہر بھیج دیں. یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. ہمارے جو بڑے ہیں, چاہے وہ اہل حدیث مکتب سے, چاہے بریلوی سے ہے, چاہے دیوبند سے ہے, جس مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے سوائے شیعہ کے, ہم سب کو کہہ رہے کہ ابھی سے آواز اٹھاؤ, ورنہ اس پاکستان میں تمہارے لاشیں نہیں ہے. جس طرح شام و عراق میں مسلمانوں کی پڑی ہے, تمہارے بھی یہ ہوگی. اگر انشاءاللہ ہم شیعوں کے ساتھ وہ کارنامے کریں گے, ان کے آنے والے نسلیں یاد رکھیں گے, اگر انہوں نے اپنی زبان کو لگام نہیں دیا. اس طرح زبانیں ہم کھینچ کے کتوں کو آگے ڈالیں گے انشاءاللہ. ہمارا یہ مطالبہ ہے, جو گستاخی ہوئی ہے تقی جعفر نامی شخص نے, اور حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں جس نے گستاخی کی ہے اسلام آباد میں, اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور اس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے. ایرانی بلوچ ہے, اب ایران میں بھی جلوس نکلتے ہیں 4 دیواروں میں, سعودیہ میں بھی نکلتے ہیں 4 دیواروں میں, دبئی میں, ابو دبئی میں, عرب کنٹری میں, یہاں ان کو کلا لگام دیا جاتا ہے اور ان کو لگام دینا ہے. یہ کنٹینر کا کرایہ کدھر سے آتا ہے؟ ایران سے. یہ سارا ایران کا پٹھو ہے. خدا کی قسم, امن کبھی مسلمان خراب نہیں کرتا. ہمیشہ فساد جو ہے اس طرف سے پھیلا جاتا ہے, ہمیشہ لڑائی اس طرف سے ہوتی ہے, ہمیشہ فساد کی بات اس طرف سے ہوتی ہے. مسلمان جب یہ برداشت نہیں کر پاتا تو مسلمان پھر میدان میں آتا ہے. کیا حکومت کو نظر نہیں آتا کہ امن کون خراب کرتا ہے؟ کیا حکومت کو نظر نہیں آتا کہ بدامنی کا ذریعہ کون ہے؟ ہمیشہ دہشت گرد مسلمان ہی کیوں میرا سوال ہے, ہمیشہ دہشت گرد مسلمان ہی کیوں بن جاتا ہے؟ آخر کیوں صحابہ کرام کے خلاف, رسول اللہ کے خلاف, یہاں پر اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں؟ کیا حکومت کا یہ کام نہیں, کیا حکومت کا فرض نہیں, کیا حکومت کا ایمانی فریضہ نہیں کہ وہ اسلام خلاف دشمنوں کو, اسلام کے خلاف اٹھنے والی سازشوں کو روکے؟ حکومت وقت بروز محشر کیا جواب دے گی اللہ کو, کیا جواب دے گی رسول اللہ کو, کیا جواب دے گی صحابہ کو؟ کیسے وہ صحابہ کا سامنا کرے گی؟ خدا را ہوش کے ناخن لو اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کے خلاف اٹھنے والی سازشوں کو ناکام بناؤ. او شہنشاہ نقوی, او بغیرت, تو لوگ کیا بولتا اپنے کہ نام لے کے
حرمت ہی نہیں کرو اندر کرو تو سن لے تو مسلمانوں سے ٹکر لے رہا تو جانتا نہیں ہے ہم امت مسلمہ کے پہرے دار ہیں ہم چوکیدار ہیں ہم نسلیں کھا جائیں گے تم لوگوں کو ختم کر دیں گے غرق کر دیں گے اپنے ہوش کے ناخن پکڑو ہمارے جذبات سے مت کھلو یا کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بس میں جہاں میں کھائیں گے یا خون میں نہا کے دم لیں گے نعرہ تکبیر حکومت کے لوگ ان کے ساتھ مل چکے ہیں جیسے بڑے بڑے لوگ زلفی بخاری ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آگے یہ لوگ چلے جاتے ہیں اور پھر دوسروں کو تنگ کیا جاتا ہے ہمارے صحابہ کرام کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے گئے عارف الوی اور اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیے ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے ایکشن لیں ورنہ پھر بہت برا ہوگا جب ہم اپنی جان تک صحابہ کے لیے دے سکتے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے اور شیعہ یہ کالے کافر ہیں اور یہ لوگ چھپے ہوئے کافر ہیں یہ دنیا کے غلیظ ترین کافر ہیں حضرت حسین کو شہید کرنے والے یہی لوگ ہیں اور آج یہ لوگ سائٹ پر ہو کر اور غم حسین مناتے ہیں منائیں اپنے طریقے سے منائیں چار دیواری کے اندر کریں یہ جو تماشا ان لوگوں نے کیا ہوا ہے تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم صحابہ کی عظمت کے لیے نکلیں جنہوں نے صحابہ کی شان میں گستاخی کیے ان کتوں کو بے لگام کیا جائے صرف عدالتوں کا مسئلہ نہیں سرعام پھانسی کا اعلان کیا جائے ڈاکٹر آصف علوی نے گستاخی کی ہے صحابہ کی شان میں جعفر تقی نے ابو سفیان امیر معاویہ کے بارے میں گستاخی کی ہے علی معاویہ بھائی بھائی ہیں ہم صحابہ میں تفریق نہیں چاہتے شیعوں کو الٹا لٹکایا جائے وہ امیر معاویہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم جعلہ معاویۃ ہادیا مہدیہ وہ معاویہ جو ہادی بھی ہے اور مہدی بھی ہے وہ ابو سفیان جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی اس کو امان ہو گیا یا میرے اللہ آج ان مقدس شخصیات کی روڈوں چوکوں چوراہوں پر تکفیر کی گئی اللہ ہم بے بس ہے مجبور ہے ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے لیکن آج ہم یہاں پر آ کر اور یہی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو صحابہ کے دشمن ہے جو صحابہ کے گستاخ ہے ان کو لگام دیا جائے اور ان کو کردار تک پہنچا دیا جائے ان بیہودہ لوگوں نے ان کو اتنی ڈھیل دے دی یہ وہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ ان کو نہ خدا کی اللہ کی شرم ہے نہ قیامت کا احساس ہے کسی چیز کا کوئی ان کا واسطہ ہی نہیں ہے آج میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو اتحاد بین المسلمین کی نعرے لگاتے ہیں ان سے کہیں کہ اب مجھے بتائیے کہ اس صحابہ کو گالیاں دینے والے آپ ان سے اتحاد کریں گے آپ ان کو مسلمان کہیں گے بھائی ان کا کلمہ الگ ہے ان کی نمازیں الگ ہیں ان کی ہر چیز الگ ہے آپ ان کو کس طریقے سے مسلمان گننا ہے آپ گنتے ہو آپ کا ایمان مگر اتحاد بین المسلمین یہ ہو ہی نہیں سکتا اور یہ قیامت تک نہیں ہوگا کہ ہم ان کے اپنا بھائی مانیں یا ان کو مانیں یا تو کھل کے کفر کا اظہار کریں ٹھیک ہے بھائی تمہارا کھلا کفر ہے ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے تم جانو تمہارا خدا مگر تم ہمارے میں رہتے ہوئے مسلمان بنتے ہوئے تم کفار کو کہو تم ان لوگوں کو کہو کہ ہم مسلمان ہیں نہ ہم مانیں گے نہ ہم آپ کو کسی کو ماننے دیں گے آپ جو ہو اس کا اقرار کرو اور رہو ورنہ یہاں سے دفع ہو حکومت وقت سے آپ کا کوئی مطالبہ حکومت وقت سے بھائی سارے زندگی ہو گئی مطالبے کرتے ہوئے کاش جس طرح قادیانیوں کا اس وقت ہم لوگوں نے ہمت کی تھی آج پھر اٹھ کھڑے ہو یہ ملک کے کتنے فیصد ہے صرف یہ کہ ملک کے اعلیٰ عہدوں پہ یہ فائز ہیں دفع کرو اگر خود جان دینی ہے دیو آج نہیں موت تو ویسے بھی آئے گی نا یار مجھے بتاؤ آج تک کوئی زندہ اگر رہنے والی ہستی تھی تو رسول خدا ہوتے جب وہ ہم میں نہیں رہے تو پھر میں آپ یا یہ بیہودہ یا وہ یہ کون لوگ ہیں نکلو ان کے خلاف جو پہلے مطالبہ کیا تھا آج بھی کرو یہ حکومت کبھی بھی کچھ نہیں کرے گی پہلے بھی حکومت پہ دباؤ پڑا تھا تو یہ ختم نبوت کی بات ہوئی تھی اگر آپ ان پہ دباؤ نہیں ڈالیں گے یہ ریلیاں ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گی ہم تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں ہمیں اس سے بھی آگے بڑھ کے کچھ کرنا ہوگا جب تک حکومت اس پہ قدم نہیں اٹھائے گی اور یہ جو آپ کے نام نہاد پارلیمنٹیرینز ہیں یہ کچھ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے یہ ہمارا بیڑا ہی غرق ہوگا اور خدا کے واسطے ان کو مسلمان کہنا اور وہ لوگ کو ان سے میں ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں کہ یہ اتحاد بین المسلمین کا نعرہ لگانا چھوڑ دے دوسری جماعتیں اہل سنت والجماعت ان میں مسائل ہیں ان میں اختلافات ہیں مگر یہ فروعی مسائل ہیں ان کو جب بیٹھیں طے کر لیں ہماری نمازیں ایک ہیں ہمارے روزے ایک ہیں ہماری ہر چیز ایک ہے ان کا تو ہماری ایک چیز میں نہیں مل رہے نا یار
نہ ایک تدفین مل رہی ہے، نہ ان کی ایک اذان مل رہی ہے، نہ یہ 5 نمازیں کہاں پڑھ رہے ہیں مساجد میں. ہماری مساجد میں جو چاہے آ جائے، ہم ان کی مساجد میں نہیں جا سکتے. یہ بیکار ہے سب کچھ. اگر یہ حکومت اور عوام ملیں گے اور روڈوں پہ بیٹھ جائیں 10 دن 15 دن کرو تو ہوگا، ورنہ بھائی میرے ہم لوگ اسی طرح روڈوں پہ خوار ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا نکلنا قبول فرمائے اور آپ سب کو ہمت دے جو اس معاملے میں آگے ہیں. ناظرین آپ نے دیکھا یہ جتنے بھی یہاں پہ آج عوام موجود ہے یہ کسی سیاسی جھگڑے یا کسی دنیاوی عہدے کے لیے نہیں آئی، یہ صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت میں، ان کی عقیدت میں اور اپنا ایمانی فریضہ ادا کرنے کے لیے آج میدان میں موجود ہے. اس ملک کا امن کبھی بھی مسلمان خراب نہیں کرتا، اس ملک میں کبھی بھی بدامنی مسلمان نہیں پھیلاتا. میرا اداروں سے سوال ہے پھر ہمیشہ دہشت گرد مسلمان ہی کیوں ہوتا ہے؟ ہمیشہ بدامنی کا ذریعہ مسلمان ہی کو کیوں بنایا جاتا ہے؟ آج اتنے مسلمان روڈوں پر میدانوں میں موجود ہیں. جمعے کو اتنا بڑا اجتماع ہوا، ہفتے کو اتنا بڑا اجتماع ہوا، آج تیسرا مرحلہ عظمت صحابہ مارچ کا آج جاری ہے. پرامن انداز سے آئے، کسی چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. پھر میرا حکومت وقت سے سوال ہے ہمیشہ دہشت گرد مسلمان ہی کیوں ہیں؟ بدامنی کا ذریعہ مسلمان ہی کیوں ہیں؟ کیوں مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے جاتے ہیں؟ کیوں مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے؟ کیوں مقدس ہستیوں پر ہرزہ سرائی کی جاتی ہے؟ کیا حکومت وقت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہرزہ سرائی کرنے والے اور امن کے خلاف سازش اٹھنے والے جو اس ملک میں امن کو خراب کرتی ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں؟ حکومت وقت کہاں سو رہی ہے؟ کیا حکومت وقت نے بروز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا نہیں کرنا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شفاعت کے تم مرتقب نہیں ہوگے؟ تم شفاعت کے لیے تڑپو گے، وہاں پر شفاعت کے لیے تڑپو گے. صدیق اکبر کا کیسے سامنا کرو گے؟ عمر فاروق کا کیسے سامنا کرو گے؟ عثمان غنی کا کیسے سامنا کرو گے؟ علی المرتضیٰ کا کیسے سامنے کرو گے؟ اماں عائشہ کا کیسے سامنا کرو گے؟ اماں فاطمہ کا کیسا سامنا کرو گے؟ میرے مسلمان بھائیوں، آج تم جس ادارے میں بھی ہو، خواہ وہ رینجرز ہے، پولیس ہے، ایجنسیز ہیں، فوج ہے، کوئی بھی ایجنسی میں اپنے ایمانی فریضے کو پہچانو. یہ تمہارا حق ہے، تمہارا فرض ہے. اس ملک میں اسلام کے خلاف اٹھنے والی سازشوں کو ناکام بناؤ، ناکام بناؤ، ناکام بناؤ. اللہ پاک مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھتے رہیے آج توصیف کے ساتھ. السلام علیکم. واللہ یہ ہے مؤمنون، واللہ یہ ہے مفلحون، واللہ یہ ہے فائزون، واللہ یہ ہے راشدون. یہی تو ہے حزب اللہ، نبی کی ہنسی محنت کا صلہ. یہی تو ہے حزب اللہ، نبی کی ہنسی محنت کا صلہ. گل گلشن کے سارے حسین لا تجدو قوم